السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ في كتابه السنن حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابا عبد الله القرشي يقول سمعت ابا بردة بن ابي موسى الاشعري يقول عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء۔ ہم لوگ سنن ابو داود سے کتاب البیوع کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث باب التشدید فی الدین سے متعلق ہے، یعنی باب التشدید فی الدین کی دوسری حدیث ہے۔ اس سے پہلے اس باب کی ایک حدیث آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر کے مر جاتا ہے تو اس کی روح کو جنت میں داخلے سے روک دیا جاتا ہے۔ وہ شخص جنت میں داخلے سے روک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی ہو۔ اور اسی سلسلے میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس قبیلے کا کوئی شخص یہاں پر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اس قبیلے کا کوئی شخص یہاں پر ہے؟ پھر پوچھا آپ نے کہ اس قبیلے کا کوئی شخص یہاں پر ہے؟ تو ایک آدمی بولا جی ہاں میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس سے پہلے کیوں نہیں بولے؟ آپ لوگوں کا تو ذکر خیر میں کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ایک معاملہ ہے کہ آپ کے یہاں کا ایک آدمی مر گیا ہے اور اس نے قرض لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ معصور بدینہ، وہ اپنے قرض کی وجہ سے محبوس کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے جنت میں داخلے سے۔ تو اس آدمی نے قرض ادا کیا یہاں تک کہ کوئی اس کے قرض کا اور مطالبہ کرنے والا نہیں بچا۔ اسی سلسلے کی دوسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بڑا مجرم ہے۔ ایسی صورت میں وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حدیث دیکھیں، حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ان یلقاہ بہا عبد، کہ اس کے ساتھ بندہ اللہ سے ملاقات کرے۔ سب سے بڑا گناہ کہ اسے لے کر بندہ اللہ سے ملاقات کرے بعد الکبائر التي نهى الله عنها، ان کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، وہ یہ ہے ان یموت رجل، کہ کوئی شخص مر جائے وعلیہ دین، اور اس پر قرض ہو، لا یدع له قضاء، اور اس کی قضا نہ چھوڑے، اس کی ادائیگی نہ چھوڑے، اس کی ادائیگی کے لیے وہ کچھ مال نہ چھوڑے، ایسی طرح سے اس کی ادائیگی کے لیے کسی کو کہہ کے نہ جائے، اس کی ادائیگی کے لیے کسی کو وصیت کر کے نہ جائے، تو اس کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑ کے نہ جائے، قرض دار ہو کر کے اس دنیا سے چلا جائے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بڑا گنہگار ہے، بڑے گناہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرنے والا ہے۔ جس سے دیکھنے ترجمہ ان اعظم الذنوب عند اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ان یلقاہ بہا عبد، کہ اس کے ساتھ بندہ اللہ سے ملاقات کرے بعد الکبائر التي نهى الله عنها، ان کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، یہ ہے ان یموت رجل، کہ کوئی آدمی انتقال کر جائے وعلیہ دین، اور اس پر قرض ہو، لا یدع له قضاء، اور اس کی ادائیگی نہ چھوڑے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، قرض لے کر کے مر جاتا ہے اور اس کی ادائیگی نہیں چھوڑتا ہے، تو گویا کہ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اس سے پتہ چلا کہ قرض کو آدمی ہلکے میں نہ لے، قرض کو ہلکے میں نہ لے کہ ہم لے لیے، کھا لیے اور چلے گئے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ قرض اگر لے رہا ہے تو اسی صورت میں وہ بتائے اپنے گھر والوں کو، اسی طرح سے اس کی ادائیگی کے لیے وہ کچھ چیزیں پہلے سے رکھے، جیسے کچھ پراپرٹی اس کے پاس ہو، اسی طرح سے اور کوئی چیز ہو کہ اس کی ادائیگی کی جا سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے اور اس نے جو ورثہ چھوڑے ہیں ان کے پاس بھی نہ ہو، وہ ادا نہ کرے، تو یہ شخص جنت سے روک دیا جائے۔ تو
قرض میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب آدمی کا انتقال ہو جائے اور وہ اسی طرح سے اس قرض کے ساتھ مر جائے۔ دوسرے یہ کہ قرض لے تو ایسی صورت میں وہ اس کے ادائیگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے، اور تیسرے یہ کہ وہ کم از کم اپنے ورثہ کو بتائے رہے تاکہ یہ رہے کہ اگر اس کا انتقال ہو تو اس کے ورثہ کی معلومات میں رہے اور اس کے ورثہ اس کو ادا کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ دیکھیں آگے کی حدیث ایک اور اسی مفہوم کی ہے، اس میں بھی قرض لینے اور نہ ادا کرنے کے سلسلے میں سختی کا بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ سنگین ہے، اس کی سنگینی کو بیان کیا گیا ہے۔ قال حدثنا محمد المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص پر نماز نہیں پڑھتے تھے جو مر گیا ہو، یعنی کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو مر گیا ہو، وعلیہ دین، اور اس پر قرض ہو۔ کوئی شخص قرض دار ہو کر کے مر گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے۔ فأتي بمیت، تو ایک مردہ لایا گیا، ایک آدمی جو مر چکا تھا اسے لایا گیا، فقال علیہ دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اس پر قرض ہے، کیا اس نے کسی کا قرض وغیرہ لیا ہے؟ قالوا نعم دیناران، تو انہوں نے کہا جی ہاں 2 دینار، جی ہاں 2 دینار یہ مقروض ہے، 2 دینار یہ قرض لیے ہوئے ہیں۔ ایک دینار پہلے زمانے میں جو کرنسی چلتی تھی دینار اور درہم چلتی تھی، دینار یہ سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، تو درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوا کرتا تھا اور یہ دینار تقریباً 4.25 گرام سونے کا ہوا کرتا تھا، تقریباً 4.25 گرام سونے کا ہوا کرتا تھا، تو گویا کہ 8.5 گرام سونا انہوں نے قرض میں لے رکھا تھا، تقریباً 1 تولہ سے تھوڑا بہت کم، 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے، تو 2 دینار مطلب تقریباً 8.5 گرام سونا قرضدار تھے۔ قالوا دیناران، صحابہ نے کہا جی ہاں قرض ہے، 2 دینار مقروض ہے۔ قال صلوا علی صاحبکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے ساتھی پر آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے، میں نہیں پڑھوں گا۔ صلوا علی صاحبکم، تم لوگ پڑھ لو ان پہ نماز، تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ مقروض ہے، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے تو وہ جنت سے روک دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مغفرت کی دعا اس کے لیے کی جائے گی جس کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کہاں سے کریں گے جو شخص دوسرے کا حق بھی لے کر کے چلا گیا ہے اور وہ حق ادا نہیں کیا جا سکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ انصاری نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 دینار ہیں اس پر قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ قال ابو قتادہ الانصاری، ابو قتادہ انصاری نے کہا ہما علی یا رسول اللہ، وہ دونوں دینار میرے ذمے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہما علی، وہ دونوں دینار میرے ذمہ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ذمہ داری انہوں نے لے لی کہ اب میں ان دونوں دیناروں کو ادا کر دوں گا، تو گویا کہ اب یہ قرض ٹرانسفر ہو گیا، گویا کہ اب یہ قرض ٹرانسفر ہو گیا، اس مردہ شخص کے ذمے کوئی بھی قرض نہیں رہ گیا، اب ان کے ذمے قرض آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اب قرض کا بوجھ ان سے اتر گیا۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز پڑھی، ان کی نماز سے جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی کیونکہ اب ان سے قرض کا بوجھ اتر چکا تھا۔ اگر یہ معاملہ ابتدائی دور کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا مال نہیں تھا کہ ہر قرض دار کا قرض ادا کر دیا کرے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیاوی مال و متاع سے نوازا تو اسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی مجبور آدمی مر جاتا ہے کہ قرض لینے کی اس کی ضرورت تھی، قرض لیا اور ادا نہیں کر سکا، تو اب میں اس کی طرف سے ادا کر دیا کروں گا۔ کہہ رہے ہیں فلما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا یا اپنے رسول پر مال کے دروازے کھولے، فلما فتح اللہ علی رسولہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا، مال غنیمت وغیرہ ملے جیسے خیبر کا مال غنیمت اور دوسری جگہوں کا، تو جب فتوحات سے نوازا یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کھولا مال کا دروازہ. فلما فتح اللہ علی رسولہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا، اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا، یا اپنے رسول کے لیے مال کا دروازہ کھولا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا انا اولا بکل مومن من نفسہ، میں ہر مومن کا اس کے نفس سے زیادہ حقدار ہوں، ہر مومن کا اس کے نفس سے زیادہ قریبی ہوں، ہر مومن کا اس کے نفس سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی ہر مومن کا جو اپنے نفس پر حق ہے اس سے زیادہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ولی ہوں. اولا یہ ولی سے ہے، میں اس کا زیادہ ذمہ دار ہوں، ہر شخص کا اپنے نفس سے زیادہ ذمہ دار میں خود ہوں. انا اولا بکل مومن من نفسہ، میں زیادہ ذمہ دار ہوں ہر مومن کا اس کے نفس کے مقابلے میں. فمن ترک دینا، تو جو شخص کوئی قرض چھوڑے، یعنی قرض لے کر مر جائے، کوئی شخص جو قرض چھوڑے، فعلی قضاؤہ، تو میری ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی. فعلی، تو میری ذمہ داری ہے، مجھ پر ہے، قضاؤہ، اس کی ادائیگی، تو اس کی ادائیگی میرے اوپر ہے، میں اس کو ادا کروں گا. ومن ترک مالا، اور جو شخص مال چھوڑے، فلی ورثتہ، تو اس کے ورثہ کا ہے، تو یہ مال اس کے وارثین کا ہے، جو اس کے وارث ہو رہے ہیں ان کا یہ مال ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب میں اگر قرض ادا کر رہا ہوں تو جو مال ہے کسی شخص کا تو اب مال بھی میں لے لوں گا، یعنی گویا کہ کمیونسٹ حکومت جو ہے کہ پوری ساری چیزیں ہمارے انڈر میں رہیں گی، آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مال اس کا اپنا ہے، البتہ مال تو اس کا اپنا ہے، البتہ اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے. لیکن کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، بغیر ادائیگی کی کوئی چارہ نہیں ہے. چاہے آپ خود ادا کریں، چاہے آپ اپنے ورثہ کو وصیت کر کے نصیحت کر کے جائیں، اس کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال کے جائیں، اور چاہے کوئی اور شخص آپ پر احسان کرتے ہوئے ادا کر دے. لیکن اگر ادا نہیں کیے تو آپ کو جنت سے روکے رکھا جائے گا، آپ کی روح روکی رکھی جائے گی، آپ کو جنت سے محبوس رکھا جائے گا. تو قرض بہرحال ادا کرنا ہے، البتہ یہ ہے کہ ادائیگی کے لیے آسانی رکھی گئی ہے، چاہے آدمی اپنی زندگی میں ادا خود کر دے، اگر نہیں ادا کر پا رہا ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نکال کے جائے، یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی شخص ہو جو احسان کر دے، اس کا قرض ادا کر دیا جائے. لیکن اس پر بھروسہ کر کے آدمی نہ جائے کہ ہمارے بعد کوئی شخص ہم پر احسان کر کے اس قرض کو ادا کر دے گا. ٹھیک، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے رحمت للعالمین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اگر کوئی چھوڑ کے جائے گا تو مال تو پورا اس کے ورثہ کا ہے، اس مال میں سے ہم کچھ نہیں لیں گے، البتہ یہ ہے کہ قرض دار ہو کر کے مرے گا تو اس کا قرض ادا کرنا میری ذمہ داری ہے. آگے کی حدیث دیکھیں، یہ حدیث ہے بنو مطلب کے عورتوں پہ خرچ کرنے کے سلسلے میں اور ایک جانور خریدنے کے سلسلے میں. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن اكرمه رفعه، اکرمہ سے روایت رفعه، انہوں نے مرفوعا روایت کیا ہے، رفعه مطلب مرفوعا روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا ہے. قال عثمان، ظاہر اکرمہ روایت کریں گے تو ابن عباس کی سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں گے. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن اكرمہ عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، یہاں پر سند پوری ہو گئی کہ اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. مثلہ، اسی طرح کی سند ہے، یعنی دو سندوں سے گویا کہ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، پہلی حدیث بھی مرفوع اور دوسری حدیث بھی مرفوع، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں سندیں جا کے ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قال، کہہ رہے ہیں اشترا من عیر بیعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیر مانے قافلہ، عیر مانے قافلہ، ایک قافلے سے، اس میں لکھا ہے بیعا، کوئی چیز خریدی، لیکن دوسرے نسخوں میں طبیعا، ایک بچھڑا خریدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعا ایک بچھڑا خریدا. اشترا من عیر بیعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
قافلے سے بچڑا خریدا، ولیس عنده ثمنه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ثمن نہیں تھا، اس کی قیمت نہیں تھی، یعنی ادھار لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ادھار خرید لیا۔ فَأُرْبِحَ فِيهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ادھار، اور اس کے بعد آپ لے کر کے چلے تو ایک آدمی نے اس کا ریٹ لگا دیا، جتنے میں آپ نے خریدا تھا اس سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے میں خریدا تھا اس سے زیادہ کا ریٹ لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ اس کو بیچ دیا جائے اور جو منافع ہو اسے فقراء میں تقسیم کر دوں، صدقہ بانٹ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ دیا، یعنی فَأُرْبِحَ فِيهِ، تو اس میں آپ کو نفع دیا گیا، ربح معنی نفع، اُرْبِحَ فِيهِ آپ کو اس میں نفع دیا گیا، فَبَاعَهُ تو آپ نے اسے بیچ دیا، آپ کو اس میں نفع دیا گیا تو آپ نے اسے بیچ دیا۔ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا، ربح معنی منافع، نفع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفع کو صدقہ کر دیا علی ارامل بنی عبد المطلب، عبد المطلب کی، بنو عبد المطلب کی بیواؤں پہ، بنو عبد المطلب کی بیواؤں پہ، ارملۃ معنی بیوہ، اسی کی جمع ہے ارامل، تو بنو عبد المطلب کے بیواؤں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافع کو خرچ کر دیا، اور جو نفع اس میں سے ملا تھا اسے خرچ کر دیا، اور جو قیمت اس کی تھی جتنے میں آپ نے خریدا تھا وہ قیمت اس شخص کو دے دی جس سے آپ نے خریدا تھا جانور۔ پھر وقال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا لا اشتری بعدها شیئا، اس کے بعد اب میں کوئی چیز نہیں خریدوں گا، اس کے بعد اب میں کوئی چیز نہیں خریدوں گا، الا وعندی ثمنہ، مگر یہ کہ میرے پاس اس کی قیمت موجود ہو، مگر یہ کہ میرے پاس اس کی قیمت موجود ہو۔ لا اشتری بعدها شیئا، اب اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں خریدوں گا مگر یہ کہ اس کی قیمت میرے پاس موجود ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے باوجود اس کے کہ لگے کہ ابھی اس کے بعد وہ فوراً بیچ کر کے اور اس سے نفع وغیرہ کما کر کے وہ چیز اس کو ادا کر دے گا، جائز تو ہے اس کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو مقروض مرے گا، قرض دار مرے گا، اور اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے ابھی اس نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ادھار خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں، ادھار خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تبھی آپ خریدیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خریدتے رہیں اور آپ پر بوجھ ہوتا جائے، آپ خریدیں اس کے بعد لے گئے دوسری جگہ پر بیچنے کے لیے، دوسری جگہ آپ نے بیچا، ممکن ہے آپ کو نفع نہ ملے، آپ کو نقصان ملے اور اس کا ادا نہ کر سکے، اور اسی بیچ میں آپ کی زندگی پوری ہو جائے تو آپ بھی بوجھ ہو۔ تو صرف اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ قرض سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس سے قرض سے بچنا چاہیے، آدمی کو قرض لینے سے بچنا چاہیے۔ ہاں ضرورت ہو تو قرض لے لے، اس کی ادائیگی کے لیے کچھ راستے تیار کر رکھے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض لے کے مر جاؤں اور اس کی ادائیگی نہ ہو سکے اور ہم کو جنت میں داخلے سے روک دیا جائے۔ ٹھیک، آج اتنی باتیں، انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کی جائیں گی۔ تو یہ حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں قرض دار ہو کر مرنے کی شناعت بیان کی گئی ہے، قباحت بیان کی گئی ہے کہ آدمی اس حال میں نہ مرے کہ اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرض لینے پر مجبور ہو تو ایسی صورت میں اس کی ادائیگی کے لیے کچھ سبیل وہ بنا کر کے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔